بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، آج نماز کی 51 سنتوں کے بارے میں جانیں گے۔ نماز میں قیام کی 11 سنتیں۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نماز میں تو اس کو قیام بولتے ہیں میرے دوستو۔ تو اس کھڑا ہونے کی 11 سنتیں ہیں۔ پہلا تکبیر تحریمہ کے وقت سیدھا کھڑا ہونا، یعنی سر کو نہ جھکانا۔ دوسرا، پیروں کے درمیان 4 انگلیوں کا فاصلہ رکھنا اور پیروں کی انگلیاں قبلہ کی طرف رکھنا۔ تیسرا، مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہونا۔ چوتھا، تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کانوں تک اٹھانا۔ پانچواں، ہتھیلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا۔ چھٹا، انگلیوں کو اپنی حالات پر رکھنا، نہ زیادہ کھلی ہوئی رکھنا اور نہ زیادہ بند رکھنا۔ ساتواں، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کی پشت پر رکھنا۔ آٹھواں، چنگلی والی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا کر گھٹنے کو پکڑنا۔ نواں، درمیانی 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھنا۔ 10واں، ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ 11واں، ثنا پڑھنا۔ قرأت کی 7 سنتیں ہیں میرے دوستو، اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلا، اعوذ باللہ پڑھنا۔ دوسرا، بسم اللہ پڑھنا۔ آہستہ سے آمین کہنا۔ چوتھا، فجر اور ظہر میں طوال مفصل، یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک، عصر اور عشاء میں اوساط مفصل، یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک، اور مغرب میں قصار مفصل، یعنی سورۃ اذا زلزلت سے سورہ ناس تک پڑھنا۔ پانچواں، فجر کی پہلی رکعت کو لمبی کرنا۔ چھٹا، نہ زیادہ جلدی پڑھنا نہ زیادہ ٹھہر کے، بلکہ درمیانی رفتار سے پڑھنا۔ ساتواں، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ میرے دوستو، جیسے 4 رکعت کی ہوتی ہے اور آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو فرض کی نماز تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس میں کوئی سورت نہیں ملانا ہے میرے دوستو۔ یہ صرف فرض کے لیے ہے، سنت کے لیے ہے، نفل کے لیے، واجب کے لیے نہیں ہے۔ صرف فرض کے لیے ہے کہ لاسٹ کے 2 رکعت میں، یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے میرے دوستو۔ رکوع کی 8 سنتیں۔ پہلا، رکوع کی تکبیر کہنا۔ دوسرا، رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑنا۔ تیسرا، گھٹنوں کو پکڑنے میں انگلیوں کو کشادہ رکھنا، پنڈلیوں کو سیدھا رکھنا۔ پانچواں، کمر کو بچھا دینا۔ چھٹا، سر اور سرین کو برابر رکھنا۔ ساتواں، رکوع میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم کہنا۔ آٹھواں، رکوع سے اٹھنے میں امام کو سمیع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد اور اکیلے کو دونوں کہنا۔ اگر اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ دونوں کہنا پڑے گا میرے دوستو، یعنی کہ ربنا لک الحمد، سمیع اللہ لمن حمدہ اور ربنا لک الحمد۔ اور اگر امام کے پیچھے ہیں تو امام صاحب ربنا لک الحمد کہیں گے، اور معافی چاہتا ہوں میرے دوستو، امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے اور مقتدی ربنا لک الحمد کہیں گے، اور اکیلے میں دونوں کہنا ہے۔ سجدہ کی 12 سنتیں۔ پہلا، سجدے کی
تکبیر کہنا، دوسرا سجدے میں دونوں گھٹنوں کو رکھنا، تیسرا پھر دونوں ہاتھوں کو رکھنا، چوتھا پھر ناک رکھنا، پانچواں پیشانی رکھنا، چھٹا دونوں ہاتھوں کے درمیان سجدہ کرنا، ساتواں سجدے میں پیٹ کو رانوں سے الگ رکھنا، آٹھواں پہلوؤں کو بازوؤں سے الگ رکھنا، نواں کہنیوں کو زمین سے الگ رکھنا، 10واں سجدے میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، 11واں سجدے سے اٹھنے کی تکبیر کہنا، 12واں سجدے سے اٹھتے ہوئے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھوں پر گھٹنوں کو اٹھانا اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھنا۔ قضا کی 13 سنتیں ہیں میرے دوستو۔ سیدھے پیر کو کھڑا رکھنا اور الٹے پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھنا اور پیر کی انگلیوں کو قبلہ کی طرف رکھنا، دوسرا دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھنا، تیسرا تشہید میں اللہ الہ پر شہادت کی انگلی اٹھانا۔ جو میرے دوستو لا الہ پر جھکا دینا، تیسرا تشہید میں لا الہ الا اللہ پر شہادت کی انگلی اٹھانا، تیسرا تشہید میں اللہ الہ پر شہادت کی انگلی اٹھانا اور الا اللہ پر جھکا دینا، چوتھا قضا آخر میں درود شریف پڑھنا، پانچواں درود شریف کے بعد دعائے معصورہ ان الفاظوں میں جو قرآن اور حدیث کے مشابہ ہوں پڑھنا، دونوں طرف سلام پھیرنا، ساتواں امام سلام کرنے کی نیت کرے، مقتدیوں کو، فرشتوں کو اور نیک جناتوں کو، آٹھواں سلام سیدھی طرف پھیرے، پھر نواں مقتدی سلام کرے امام کو، فرشتوں کو اور نیک جناتوں کو اور دائیں بائیں مقتدیوں کو، 10واں منفرد کو صرف فرشتوں کی نیت کرنا، 11واں مقتدی کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا، 12واں دوسرے سلام کی آواز کو پہلے سلام کی آواز سے ہلکی رکھنا، 13واں مسبوق کو امام کے فارغ ہونے کا انتظار کرنا۔ میرے دوستو یہ جو ہے نماز کی 51 سنتیں تھیں۔ میرے دوستو میرے ساتھ آپ اسی طرح سے جڑے رہیے، انشاءاللہ کل کسی اور چیز کی جانکاری دیں گے۔ شکریہ، بہت شکریہ ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے۔